الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک منزان. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. معزز ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جسے اللہ کریم نے انتہائی بلندی عطا فرمائی ہے، اور قدر کے نام سے سورہ مبارک ہے جس میں لیلۃ القدر کی جو فضائل ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں، لیلۃ القدر کے انعامات بیان فرمائے گئے ہیں. معزز سامعین کرام، زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں. جیسے آج ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی طرح ہم سے پیشتر ہمارے آبا و اجداد نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں. اور قرآن کریم جب مخاطب فرماتا ہے اور دعوت حق ارشاد فرماتا ہے تو وہ یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے، اے اولاد آدم، ہر ایک کو دعوت عطا فرمائی. پھر اس دعوت میں معزز ناظرین کرام استعداد، چونکہ کسی کام کو کرنے کی استعداد بنیادی ہے، تو جنہوں وہ مخلوق ہے جنہیں اس بنیادی استعداد سے نوازا کیا ہے. پھر عمومی ایام سے گزرتے ہوئے اللہ کریم نے مخصوص مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا، جس کے 3 عشرہ جات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر ان 3 عشرہ جات میں جب تیسرے عشرے میں بندہ پہنچتا ہے تو تیسرے عشرے میں پھر شب قدر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد. معزز ناظرین کرام، سورہ مبارک کا ترجمہ بھی عرض کروں گا، اس کی تفسیر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عرض کروں گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور یہ جو آنے والی زندگی میں تاثراتیں اس ماہ مبارک میں آ رہی ہیں، اللہ میں یہ زندگی اور فرصت دے کہ ہم ان تاثراتوں کو پہنچ سکیں، چونکہ دوسرے لمحے کا تو علم نہیں ہے کہ نہیں. اور وہ قیامت قائم ہونا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت صغریٰ ارشاد فرمایا کہ قیامت صغریٰ جب موت واقع ہوتی ہے تو اس بندے کا تو حال ختم ہو گیا، اس کی کتاب اعمال کی بند ہو گئی، جو تھا جیسا تھا وہ حساب کتاب بند ہو گئی، روز محشر جا کھلے گا. تو اس قیامت صغریٰ کا کوئی علم نہیں کب کس لمحے وارد ہو جائے. تو اللہ کریم توفیق دے گی یہ تاثرات ہمیں نصیب. ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. اب یہ وہ مبارک رات ہے جسے اللہ کریم نے منتخب فرمایا ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس رات پر بحث فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں سید اللیالی، کہ راتوں کی سردار رات. آپ نے حق فرمایا، چونکہ مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک ہے. پھر رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں جہاں اللہ کریم رحمت عطا فرماتے ہیں اور اس کی رحمت اپنی کمی بیشی کا احساس دلاتے ہوئے دوسرے عشرے تک پہنچاتی ہے، اور دوسرے عشرے میں وہ کیفیت اور حال کہ اللہ کریم کرم اور احسان فرمائے، کیونکہ یہدی الیہ من ینیب، قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے، انہیں دی جاتی ہے جو انابت الہی اختیار کرتے ہیں. تو رحمت الہی ہمیں انابت تک پہنچاتی ہے. پھر یہ انابت ہمیں احساس دیتی ہے عہد رفتہ کی کمی بیشی کا، اپنے اعمال ہی نہیں سوچوں تک.
کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت بڑی بنیادی شے ہے۔ علماء جب اس پر بحث کرتے ہیں تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ نیت آدھا دین ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ 3 حصے یہی بات ہے کہ آپ کی نیت ہے۔ اب اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہوئی تو دوسرے عشرے میں پہنچے، جہاں بخشش نصیب ہو۔ اس بخشش سے کیا مراد؟ ایک پہلو بخشش کا کہ قیامت کے دن بخشش نصیب، اسے ہم کیا کہیں گے؟ جو کمی بیشی کی، جو ہم نے غلطیاں گناہ کیے، جو تجاوز کیا، اور وہ جو کیفیت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی ہے، اس پر انعام کو کیا کہا جائے گا؟ بخشش کہا جائے گا۔ تو کتنے ہی پہلو ہیں اللہ کریم کی عطا کے۔ اب اس بخشش کے بعد جب یہ پاکیزگی نصیب ہوگی تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ پھر بندہ آخری عشرے میں داخل ہو، اور آخری عشرہ جہاں لوگ متقفین بھی ہیں، اللہ جنہیں توفیق دے اور اس کی محبت میں اعتقاف بھی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہیں، انہیں زیادہ وقت میسر آیا، انہوں نے اپنے آپ کو ہمتاً گوش کر لیا، لیکن طاق راتوں میں، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں دیکھیں۔ اب جب ان طاق راتوں میں دیکھنے کی بات آئے گی معزز ناظرین کرام، تو پھر محو عبادت ہونا، وہ انتظار، وہ کیفیت سے آشناس ہونا کہ اپنے اللہ جل شانہ کا قرب، اس کی رضا اور رکوع سجود، اس کی محبت میں اختیار کرنا نصیب ہو۔ پھر اس رات کی جو بنیادی حصہ جب ابتدائے سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اب قرآن کریم کلام ذاتی ہے، لیکن ایک پورا نصاب حیات ہے ہمارے لیے۔ اب اس نصاب حیات میں ابتدا اور انتہا، کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کے جواب کی تشنگی محسوس ہو، اس کے حدود و قیود ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت خیر الانام، اللہ کریم کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے علماء حق پر، جنہوں نے محنتیں کی، مجھ جیسے کم علم کو سمجھنا آسان ہوا، عمومی ذہنی کیفیت کا حمل علمی علوم کی دسترس تک پہنچا۔ لیکن جو ضروری حصہ ہے معزز ناظرین کرام، مخاطب کا خود جاننا ہے، اس کے اندر اپنی اندر تڑپ کا ہونا ہے جاننے کا، اس جاننے کا اس کیفیت اور حال تک پہنچنا کہ وہ جاننا عمل تک لائے۔ تو پھر قرآن کریم وہ بنیادی شے ہے، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے جس میں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اور معزز ناظرین کرام، متقی پر جب ہم عمومی گفتگو کرتے ہیں، عمومی ترجمہ جو آج ہم لیتے ہیں عرف عام میں، متقی پاک باز نیک آدمی، سارے آدمی، اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ ابتدان فرماتا ہے ھدی للمتقین، یعنی اس ہدایت پر اٹھنے والا پہلا قدم متقی کی کیفیت تک پہنچاتا ہے۔ اب کتنی کیفیت ہے، کیا حال ہے اس بندے اور اللہ کے مابین جو رشتہ ہے، اس کی کیا بلندی ہے، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے، جتنا سمجھ سکتے ہو۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ قدیم عربی جب گفتگو الف پر ملتی ہے تو اس سے مراد زمانہ لیا جاتا ہے، ترجمے میں 1000 کبھی لیا جاتا ہے، جیسے لفظ 1000، 1000 سال یا 1000 سال، لیکن جب اس کے مفہوم پر بحث کی جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ الف سے مراد زمانہ،
ہمیشگی کی بات کی جائے، لیکن اگر آپ اسے 1000 پر بھی لیں تو شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، خیر من 1000 شہر، تو یہ بھی کوئی 83 سال کے لگ بھگ عرصہ بنتا ہے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے حضور حاضر ہیں، سابقہ امتوں پر بات ہو رہی ہے اور ان کی طویل العمری پر بات ہو رہی ہے کہ کتنی طویل عمریں انہوں نے پائی۔ تو اس طویل العمری میں آپ نے اس بات کا احساس فرمایا کہ ان کی تو اتنی عمریں تھیں اور انہیں اتنی عمر نصیب ہوئی اللہ کی عبادت کرنے کی، ان کے مقابلے تو میری جو امت ہے اس کی عمر کم ہے، بہت کم ہے، تو ان کے پاس تو اتنا موقع نہیں کہ جو اتنی عبادت کر سکے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ پھر جبریل امی حاضر ہو کہ آپ تعجب فرما رہے ہیں ان کی طویل العمری پر اور اپنی امت کی کم عمر ہونے پر، اور انہیں عبادت کا وہ حصہ اور اتنا موقع نصیب نہ ہونا عمر کی نسبت سے اللہ کریم نے لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر۔ اب آپ غور فرمائیں معزز ناظرین کرام، کسی کو اگر زندگی میں 10 رمضان نصیب ہو اور ان 10 رمضان المبارک میں شب قدر نصیب ہو، اب پورا عشرہ ہو تو 5 راتیں آ گئی ہیں نا، آخری 5 راتوں میں آپ غور کریں یہ نصیب ہو عبادت کرنا لگ بھگ 850 سال بنتا ہے 10 راتوں کا۔ اگر 1000 مہینے سے، عموماً جو 1000 سے مراد ہوتا ہے کہ آخری گنتی، اس سے زائد، جس کا مطلب ہے کہ بے حد و حساب، لیکن اگر لفظ 1000 ہی کو لے لیں اور 10 راتیں نصیب ہوں تو معزز ناظرین کرام لگ بھگ 850 سال بنتے ہیں، 833 سال اور کچھ دن بنتے ہیں۔ اور پھر رحمت کی ایسی عطا ہے، ایسی بارش ہے کہ اس رات کے علاوہ اتنی عطا پھر اور کوئی نہیں۔ جس عشرے میں یہ رات ہے اس عشرے جیسا اور عشرہ کوئی نہیں، پھر جس ماہ مبارک میں یہ رات ہے اس مہینے جیسا اور کوئی مہینہ نہیں، اور اس مہینے کی ایسی محبت اور اس مہینے کے ساتھ ایسے اظہار محبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا۔ اور جب لیلۃ القدر کے حوالے سے آخری طاق راتوں کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں کیا، پھر تیسرے میں کیا، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے طاق رات کا بتا دیا گیا لیکن پھر بلا دی گئی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے۔ معزز ناظرین کرام، جب ہم لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں تو یہاں ایک نقطہ ضروری ہے جسے ہمیں احساس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں اس کے ادراک کی ضرورت ہے کہ ہم روش اس پر پہنچ چکے ہیں کہ ہر شے کو رواجن لے لیتے ہیں۔ جیسے آج اگر ہم غور کریں تو 27ویں رمضان المبارک کو پوری تیاری کی جاتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اتنی لائٹنگ ہو اور اتنی روشنی ہو اور اتنا اظہار ہو، اظہار عقیدت ہو۔ ہر ایک کی اپنی محبت، اللہ کریم دلوں کے حال جانتے ہیں۔ میں یا کوئی اور کون ہو سکتا ہے جب تک کوئی فقہی حدود کو تجاوز نہ کرے اس پر بات کرے، لیکن کیا وہ ظاہری روشنی درکار ہے ہمیں لیلۃ القدر سے، یا وہ جو ظاہری اظہار ہے اسے ہمیں قرآن کریم تعلیم فرما رہا ہے، اسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر آپ نے آخری 5 طاق راتیں ارشاد فرمائے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی ایک رات کو مخصوص کرنے والے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے
کہ طاق راتوں میں سے ایک طاق رات تو ہے، پھر اس طاق رات کی جو محبت اور احترام ہے اس میں اس کا اظہار، اور کیا جانے کب 27ویں ہی رمضان المبارک کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہو۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا اور اس سمجھنے کے ساتھ احساس ضروری ہے کہ ہر شے کو ہم روایات میں نہ ڈالیں۔ وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کی ذات علیم ہے، ظاہر مخلوق کے لیے ہے، لیکن جب اس کی طرف بات آئے گی تو بات صرف ظاہر تک نہیں رہے گی، بات نیا خانے دل تک جائے گی۔ تو معزز ناظرین کرام، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرمایا اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کے لیے، یعنی ہر کام کے انتظام کے لیے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی جاتی ہے، جس میں لمبی حدیث ہے، جس کا مفہوم عالی میں عرض کرتا ہوں آپ کو، کہ اس رات جبرائیل امین بے شمار فرشتوں کے ساتھ دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور بیت اللہ شریف پر پہنچتے ہیں۔ سبز رنگ کے جھنڈے جو وہاں گاڑے جاتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ آنے والے فرشتے ساری زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور جہاں کوئی کھڑا بیٹھا لیتا اللہ کی یاد میں محو ہے، عبادت میں محو ہے، اس تک پہنچتے ہیں، اسے سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ کہیں کوئی اگر دعا مانگ رہا ہو تو اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور یہ معاملہ صبح تک رہتا ہے، سحری تک یہ معاملہ رہتا ہے، اور پھر سحری پہ سارے واپس جمع ہوتے ہیں، پھر آپ کی ہی رہنمائی میں واپس عرشوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک بات کہ سوال کرتے ہیں جبرائیل امین سے فرشتے، آج رات جو اللہ کریم نے کیا عطا فرمایا؟ تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش ارشاد فرمائی، انعام یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ایک شے جسے آپ نے فرمایا لیکن 4 قسمیں ایسی ہیں جنہیں یہ بخشش نصیب ہو نہیں ہوگی۔ پہلا، عادی شراب کا عادی، اسے اس دن یہ دعا نصیب نہیں ہوگی، اس کے لیے بخشش کا اعلان نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، کہ جو کوئی والدین کا نافرمان ہے اسے یہ بخشش کا جو اعلان ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکے گا۔ پھر تیسرا فرمایا قطع رحمی کرنے والا۔ اور سامعین کرام، حلال حرام میں ہم غور کریں کہاں پہنچ چکے ہیں۔ والدین کا جو لحاظ ہے، جو احترام ہے، جو عقیدت ہے، کیسا رشتہ ہے کہ محبت سے دیکھنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ اور ارشادات عالی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم عالی ہے کہ کسی کو ضعیف والدین میسر آ جائیں اور وہ پھر اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ بخشش کو پہنچ سکے، وہ کیسا؟ پھر صلح رحمی کی جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو اس صلح رحمی میں بے شمار حصے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات میں تلخی ہے، کتنی ہی ایسے باتیں ہیں جو ہماری یہ محبت اور یہ صلح رحمی مخلوق کی بھلائی کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اندر کی انا، تکبر ہمیں ان معاملات سے دور رکھتا ہے۔ اب جہاں صلح رحمی نہیں ہوگی تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ تکبر آئے گا، اور جب تکبر آئے گا تو پھر متکبر کے بارے میں قرآن و حدیث کیا بیان فرماتی ہے؟ وہ کہاں پہنچے گا؟ تو پھر اگلے حصے میں جب فرمایا قطع رحمی سے آگے فرمایا کینہ ور، کہ جو اپنے اندر ایسا کینہ رکھ لے،
اب کینہ ور کی کیفیت اور حال ایسی ہوتی ہے معزز سامعین کرام، ایک ہوتا ہے غلط اور صحیح کا تعین۔ غلط اور صحیح کا تعین ایسے نہیں ہے کہ جسے آپ سمجھ لیں غلط وہ غلط ہو، جسے آپ سمجھ لیں صحیح وہ صحیح ہو، یا جسے میں غلط سمجھ لوں وہ غلط ہو، جسے میں صحیح سمجھوں وہ صحیح نہیں۔ غلط اور صحیح کا تعین ہمیں نصیب ہو رہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ جو انعام لیلۃ القدر میں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا کلام ذاتی کا، یہ حدود و قیود مقرر فرماتا ہے۔ غلط اور صحیح کی پہچان یہاں سے آتی ہے۔ اب کینہ ور کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غلط اور صحیح کا تعین خود کرتا ہے۔ اگر وہ اپنا تعین چھوڑے اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آئے تو یہ کیفیت ہی نہ رہے۔ تو چوتھا وہ ہے جسے اس روز بخشش جو ہے اس اعلان میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اس میں مختلف روایات ہیں۔ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ فرشتے زمین پر آتی ہیں اور ملتی ہیں، جبرائیل امین مصافحہ فرماتے ہیں، اور ایک کیفیت یا روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ ارواح جنہیں بخشش نصیب ہو وہ بھی پلٹتے ہیں، اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، اپنی نسل کو دیکھتے ہیں، اگر عمل صالح ہو تو انہیں دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کمزور اعمال ہوں، بدی ہو تو تکلیف محسوس کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ سلام ہے حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یوں تو کوئی لمحہ شرف قبولیت نصیب ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے مومن کی زندگی کی بھر میں ایک تسبیح کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے تو اس کی بخشش تو کافی۔ ایسا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، پھر اس ماہ مبارک میں یہ سلامتی والی رات عطا فرمائی جسے کلام ذاتی میں فرمایا جائے سلام ہے حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات۔ اس سلامتی کا نصیب ہونا ظاہراً ہمارے کردار تک پہنچتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں ایک سردی نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، پھر طلوع پر جب بات آتی ہے تو سورج ایک ایسا تشتری نما جس میں چمک نہیں، لیکن اس رات کا وارد ہونا تو اسے نصیب ہوا جس کی زندگی ڈھل گئی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس موضوع پر اتنی بات ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث میں اتنے ارشادات ہیں، علماء حق نے اتنی محنت کی ہے، بے شمار وقت چاہیے، لیکن تمام باتوں کی ایک بات، اس ماہ مبارک سے ان اشراجات کے کرم اور احسان سے لیلۃ القدر ان پاک راتوں میں اس محبت سے لیلۃ القدر کی تلاش اور اس میں سے گزرتے ہوئے عید کی خوشی کے ساتھ ہمارے سینوں میں ایمان کی وہ حدت اور وہ ارادت جو ہمیں عمل صالح پر پہنچا ضرورت اس کی ہے۔ اللہ کریم میرے اور آپ کا حال پر رحم فرمائے، ہمیں یہ رات نصیب فرمائے، ہماری زندگی مزین و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جزاکم اللہ۔